بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کامل مومنین کی 5 خوبیاں بیان کر کے اللہ پاک نے مومنین کو ہائی لائٹ کر دیا، تب دوسری طرف والوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ دوسری طرف والوں کا حال یہ ہے، بے شک وہ گستاخ کھلے کافر جنہوں نے سرکشی کی، ان کے حق میں آپ کی تبلیغ یکساں ہے، خواہ آپ علیہ السلام ان گستاخ سرکش کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان کی مسلسل سرکشی کی وجہ سے اللہ نے کفر کی مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر مستقل پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور تیسری طرف والوں کا حال یہ ہے، لوگوں میں سے منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ منافق لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور مومنین کو، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اپنے دھوکہ دہی کے نقصان کا احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں حسد اور شک کا مرض ہے، تو نتیجتاً اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا ہے، اور مسلسل جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان منافقین سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، یعنی زمینی امن تباہ نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو صرف حالات درست کرنا چاہتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سنو، بے شک وہی فسادی لوگ ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہے اپنے چھپے کفر کے نقصان کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب منافق لوگوں سے کہا جائے دل سے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لوگ ایمان لائے، تو جواباً کہتے ہیں کہ ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ سنو، بے شک وہی منافق لوگ احمق ہیں، لیکن انہیں اپنی حماقت کا علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب منافقین مومن لوگوں سے ملتے ہیں تو منافقین مومنوں کے سامنے کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب منافقین اپنے سرکش لوگوں سے تنہائی میں ملتے ہیں، بند کمروں میں ملتے ہیں، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، غیر مسلم ہونے میں، تمہارے فیصلوں کی حمایت کرنے میں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے دعووں سے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔
اللہ ان سے استہزاء فرما رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی کرنے میں۔ حالت یہ ہے کہ عقل کے اندھے ہو گئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ذکر شدہ خامیوں والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی بدلے ہدایت کے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا اور وہ منافقین راہ حق پانے والے نہیں ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کر کے آگ روشن کی، پھر جب آگ نے چمکا دیا آگ روشن کرنے والے کے ارد گرد کو، یعنی ہر چیز ہر عقیدہ اس پر واضح ہو گیا، تو اتمام حجت کے بعد اللہ نے ان کے نور ہدایت کو ختم کر دیا اور انہیں گمراہیوں میں چھوڑ دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ انہیں حق نظر نہیں آ رہا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، دل کے مستقل بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو اب وہ واپس نہیں آئیں گے حق کی طرف۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا منافقین کی مذہبی شکوک و شبہات اس آسمانی بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہوں، گرج اور آسمانی بجلی ہو۔ ایسی بارش میں منافق لوگ موت کے ڈر سے آسمانی بجلیوں کے آوازوں کے سبب اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ دیتے ہیں، اور اللہ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی گرفت کرنے کے لحاظ سے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ آسمانی بجلی سے یعنی حکم جہاد سے عیاں ہوتا ہے کہ آسمانی بجلی اچانک اچک لے گی، یعنی آسمانی بجلی اچانک ختم کر دے گی ان کی بصارت حق کو، یعنی ان کی دینی سمجھ کو۔ جب بھی روشن ہوئی یعنی دنیاوی فوائد لینے کا موقع آیا تو ہر دفعہ وہ منافق چلے اس روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوا یعنی مشکلات آئیں ان منافقین پر تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ضائع کر دیتا ان منافقین کی مکمل سماعت حق کو اور بصارت حق کو، یعنی اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے کمزور منافقین کی ایک تعداد بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اب ان آیات کی تشریح سنیے۔ عزیز ساتھیو، یہ فطری بدیہی قانون ہے، جب بھی کسی علاقے میں حق کی آواز بلند کی جاتی ہے تو وہاں لوگوں کے 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ پہلا گروہ حق کو صاف صاف ماننے والے لوگوں کا ہوتا ہے جو ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ حق کا صاف صاف انکار کرنے والے لوگوں کا بنتا ہے جو دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہاں بنتا ہے منافقین کا، یعنی دوغلے لوگوں کا، جو دونوں جانب آتے جاتے ہیں۔ یہ منافق لوگ چھپ چھپا کر منکرین حق سے بند کمروں میں ملتے ہیں اور دنیاوی مفادات کے بدلے
حق والوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور منصوبے پاس کرتے ہیں، اور جب یہی منافق لوگ بند کمروں سے نکل کر حق ماننے والوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے جیسے حق پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ بات ذہن میں رکھیں، منافق لوگ دل سے یہودی مذہب والے تھے، لیکن مکمل دنیا دار اور دولت پرست لوگ تھے یہ۔ حضرت امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، منافقین دو طرح کے تھے، اسی لیے اللہ پاک نے منافقین کے لیے دو الگ طرح کی مثالیں بیان کی ہیں اس مقام پر۔ پہلی قسم کے منافقین اپنے کفر میں سخت ترین تھے۔ اللہ پاک نے ان کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ سنگ دل منافق لوگ حق کی طرف کبھی بھی واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور دوسری قسم کے منافقین اپنے کفر میں کمزور تھے، یعنی دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر انہیں دنیاوی فوائد، دنیاوی برکات ملتے تو دل سے اسلام کو برحق مذہب مانتے، لیکن جب سختیاں آتی ان پر تو دل سے اسلام کو ناحق مانتے۔ ان کمزور منافقین کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، فرمایا ان منافقین کی حالت سے نمایاں ہوتا ہے کہ ان کی دینی بصیرت و سمجھ کسی وقت بھی اچانک ختم ہو سکتی ہے، ان کی کم ہمتی اور سستی کی وجہ سے۔ عزیز ساتھیو، ادھر آیت نمبر 6 میں چند مخصوص کافروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دنیا کے سارے کافروں کے بارے میں یہ فرمان نہیں ہے، بلکہ چند مخصوص کافروں کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہ وہ سرکش کافر تھے جو مسلسل 14 سال سے نبی پاک کی دعوت حق کو ٹھکراتے جا رہے تھے اور قصداً نبی پاک کی گستاخیاں کرتے جا رہے تھے۔ آیت نمبر 7 پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب خود اللہ نے کافروں کے دل پر کفر کی مہر لگا دی ہے تو پھر ان کافروں کو دوزخ میں ڈالنا کہاں کا انصاف ہوگا؟ یاد رکھیں، اللہ پاک نے انسان کو نیت و ارادے میں مکمل آزادی دی ہے۔ اسی ارادے کی آزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو انسان چاہے ایمان لائے اور جو انسان چاہے کفر اختیار کرے۔ اسی ارادے پر انسان کو جزا و سزا ملے گی۔ عزیز ساتھیو، ختم اللہ علی قلوبہم کو اس مثال سے سمجھ لیں جیسے کوئی انتہائی مہربان قابل استاذ اپنے مخصوص نالائق گستاخ طلباء کے بارے میں کہہ دے کہ میرے فلاں گستاخ طلباء امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب وہ نالائق گستاخ طلباء اپنی نالائقی کی وجہ سے امتحان میں ناکام ہوں گے، نہ کہ مہربان استاد کے کہنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس آڈیو کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔